تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جناب آپ ہمیں 10,000 ریال دیں تاکہ یہ مسجد کا ہم فرش اور دوسری جو ضروریات باقی رہ گئی ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھے کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کیا لگا میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور اس نے پتا کیا کیا، اس نے میرے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ میں نے اس تھوک کو اپنے سینے کی پر ایسے مل لیا۔ میں نے کہا یہ تو میرا حصہ تھا جو میں نے وصول کر لیا، میں تم سے اپنے رب کا حصہ مانگتا ہوں، اللہ کا حصہ مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، لوگوں کے اندر خیر ہے، اور اس بات کو جان لیجئے چاہے شخص کتنا ہی برا ہو، اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، اس سے بات چیت کی جائے، اس کے دل کو ٹٹولا جائے، تو اندر سے عموماً میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہر ایک کے ساتھ بات، واقعی بڑے بدبخت ہوتے ہیں، لیکن جو قصہ اور واقعہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، اس کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ تھوڑا سا میری بات کی تائید کریں گے۔ سعودی عرب کے کسی شہر کے اندر، بڑے شہر کے اندر، لوگوں نے مل جل کر ایک مسجد بنائی۔ جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ مسجدیں بنانے میں وقت بھی لگ جاتا ہے، پھر کنٹریبیوشن لوگ کرتے ہیں، تو جی مسجد بن گئی۔ لیکن ہوا یوں کہ مسجد کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا پیلس تھا۔ اس کا جو مالک تھا پیلس کا، اس کو مسجد اچھی نہیں لگی۔ اس نے کیا کیا، اس نے محکمہ کو درخواست دی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے قریب کوئی مسجد بنے۔ مسجد کے بہرحال کچھ نہ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں، لوگوں کو آنا جانا، تجمع، خیر، لیکن چونکہ مسجد بن چکی تھی، اور مسجد بن جائے تو پھر اس کو لو جی ہوا یہ ناظرین کرام کے مسجد کے نمازی جو ہیں بیٹھے، انہوں نے کہا بھی مسجد الحمدللہ بن گئی ہے، لیکن اب اس کا فرش ابھی باقی ہے، اس کی کچھ ضروریات باقی ہیں۔ بھائی کتنا پیسہ چاہیے، چلو اسٹیمیٹ لگاتے ہیں۔ حساب لگایا گیا، کہنے لگے جی تقریباً 1,60,000 ریال بنتا ہے۔ 1,60,000 ریال ہو تو اس کا جو فرش ہے وہ بھی آ جائے گا، جو دوسری ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 1,60,000 ریال بڑی اماؤنٹ ہے، کوئی چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی کیسے اس کو جمع کریں؟ ان میں سے ایک شخص جو تھا سمجھدار آدمی، ذہین سمجھدار، اس نے کہا جی آپ بات سنیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے، ایسا کرتے ہیں اس کے 16 حصے کر لیتے ہیں، سہم اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ۔ 1,60,000 ہے نا، تو 10,000 کے اوپر تقسیم کرو تو کتنے بن جائیں گے؟ 16۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 16 آدمی جو ہے نا وہ مل کے اپنے حصے میں، ان کا ٹھیک ہے، لو جی اچھا جی ایک حصہ میرا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ میرا، کرتے کرتے لو جی 14 آدمی جو ہے نا وہ پورے حصے ہو گئے، اور باقی کتنے حصے رہ گئے؟ 2 حصے رہ گئے۔ ایک شخص جو اس واقعے کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا، انہوں نے کہا اچھا بھائی بات سنو، تمہارے حصے میں 2 سہم آتے ہیں، تو ایسا ہے کہ 20,000 ریال تمہارے حصے میں آ گیا۔ اب تم اپنے طرف سے دو، یا کسی اپنے ہمسائے سے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے لے کے ہمیں 20,000 ریال چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا بسم اللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ لو جی ناظرین کرام، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کہنے لگا یار یہ بات سنو، یہ ہمارے گھر کے ساتھ اتنا بڑا پیلس ہے، اتنا بڑا امیر آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس سے جاتے ہیں جا کے پیسہ مانگتے ہیں۔ مجھے مسجد والے تھے، انہوں نے کہا خدا کے بندے اس کے پاس نہ جانا، یہ بندہ جو ہے یہ تو انتہائی بدتمیز ہے، اور اس نے ہمارے خلاف درخواست دی ہوئی ہے جی کہ یہ مسجد یہاں پہ نہ بنائی جائے۔ تو چیز ہے کہ یہ مسجد یہاں پہ نہیں چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ تمہیں فنڈ دے گا مسجد کے لیے۔ اس نے کہا اس کے پاس نہ جانا۔ کہتا میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ پیلس میں چلا گیا، دروازہ بند تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر وہ گھنٹی دی، تھوڑی دیر کے بعد اس کا ملازم آ گیا۔ میں نے اس نے کہا میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس گھر کے مالک سے ملنا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو۔ لو جی وہ چلا گیا، انتظار میں کرتا رہا کوئی 10-15 منٹ کرتا کہ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، اس نے وہ لباس، بڑا عام سا لباس، رف سا لباس جس کو کہتے ہیں نا کہ سونے والا لباس، اس نے
لباس پہنا ہوا آیا میرے پاس، اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا تو کہا کون ہو تم، کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا اس کا السلام علیکم، خیر؟ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے سے کہا دیکھو باجی میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ کے قریب میں رہتا ہوں، اور ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم لوگوں نے مسجد بنائی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ لوگوں کے خلاف میں نے درخواست دی ہوئی ہے محکمہ کے اندر کہ یہ مجھے مسجد نہیں چاہیے، اور صرف آپ لوگوں کے خلاف نہیں، ایک اور محلے کے اندر مسجد بن رہی ہے، میں نے اس کے خلاف بھی درخواست دی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ مسجد بنے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ یہ سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے ناظرین کہ آدمی مایوس ہو جائے۔ کہتا ہے میں نے جرت سے کام لے کر، میں نے اسے کہا آپ کو پتہ میں کیوں آیا ہوں؟ کہا کیوں آئے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسجد تو الحمدللہ بن گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، اب اس مسجد کے لیے ہمیں فرش چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ حصے مقرر کیے ہیں، 10,000 ریال کا حصہ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں بھی آپ کو اس خیر کے کام کے اندر، اس اچھے کام کے اندر، اس نیک کام کے اندر، اجر و ثواب کے اندر آپ کو بھی شامل کروں۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جناب آپ ہمیں 10,000 ریال دیں تاکہ یہ مسجد کا ہم فرش اور دوسری جو ضروریات باقی رہ گئی ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اس نے کہا اچھا میرے پاس اس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس لیے آئے ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھے کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے میرے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اس نے کہا میرے پاس یہ ہے تمہارے لیے۔ کہتا ہے میں نے پتہ کیا کیا؟ میں نے اس تھوک کو اپنے سینے کے اوپر ایسے مل لیا۔ میں نے کہا معالی بات یہ ہے یہ تو میرا حصہ تھا جو میں نے وصول کر لیا، اب میں تم کو اپنا حصہ نہیں مانگتا، میں تم سے اپنے رب کا حصہ مانگتا ہوں، اللہ کا حصہ مانگتا ہوں، مجھے اب اللہ کا حصہ دو۔ تو ناظرین کرام جب اس نے یہ بات سنی اس کا ذہن، اس کی سوچ فکر بدل گئی، اس پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کا حصہ؟ اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ کتنا حصہ چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں بتایا تھا کہ 10,000 ریال چاہیے۔ کیا لگا نہیں مجھ کو بتاؤ کہ پورا پیسہ کتنا چاہیے؟ میں نے کہا 1,60,000 ریال چاہیے۔ اور ناظرین کرام وہ اندر جاتا ہے اور 1,60,000 ریال کا چیک لکھ کر اس نے میرے سپرد کر دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یہی شخص جو مسجد کے خلاف جس نے درخواست دی ہوئی تھی، اس واقعے کا راوی کہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سچا اور صحیح واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مسجد کا پکا نمازی بن جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بات اصل میں یہ ہے، اصل میں لوگوں کے اندر خیر ہے، ان کے اندر اللہ کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم نے کیسے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کیسے ہم نے بات کرنی ہے، کیسا اسلوب اختیار کرنا ہے، کس انداز میں ہم نے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔